السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز بائی مینال مہر۔ اور آپ اس وقت موجود ہیں میری یوٹیوب چینل پر، اور میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر جو آپ کے لیے لے کر آئی ہے اگلی قسط تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اس کے لیے معذرت، لیکن آج میں گھر پر تھی تو سوچا لیٹ بھی ہو جاؤں گی لیکن اپلوڈ کر ہی دوں گی، بے شک اس کے لیے مجھے رات ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت میں اتنی زیادہ محنت کر رہی ہوں کیونکہ مجھے 3 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے میں اسی چینل پر نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں، یعنی کہ آگے والی ایپیسوڈز، پھر پریویس سے جو ہے سٹارٹنگ سے آپ کو پتہ ہے میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو کائنڈلی اس کو بھی کھول کر لازمی دیکھا کریں۔ اور اس کے بعد اپنے پریویس یوٹیوب چینل پر بھی میں ایک سیپریٹ ناول جو ہے سٹارٹ کیا ہے، کائنڈلی اس کو بھی کھول کر دیکھیں۔ اور آج کی قسط آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسیر جان کی قسط نمبر 105 کا پہلا حصہ۔ اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا ہم ویر اور فرشتے کی ایک ملاقات نہ کروا دیں؟ تو اگر آپ لوگ ہاں کہیں گے تو ان کا بھی ایک سین جو ہے نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو آئیے دیری کیے بنا قسط پڑھتے ہیں۔ میٹنگ روم میں اب محض وہ تینوں موجود تھے۔ عروش اسے دیکھ کر بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ماہر اسے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر حازم کی موجودگی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ حازم بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ عروش حازم کی طرف مڑتی ہلکی سی آواز سے بولی۔ خیریت؟ حازم اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو دیکھتا پریشانی سے بولا۔ کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا تھا، اس کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے تھے۔ چہرے کی رنگت بھی کچھ زرد سی ہو رہی تھی۔ حازم بھائی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ماتھے پر آیا پسینہ ٹشو سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اب کی بار حازم واقعی ہی پریشان ہوا۔ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بول رہی تھی، مگر ماہر اس کی ایک ایک بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اچھا، تم یہاں چیئر پر بیٹھو، میں ویر کو فون کرتا ہوں، وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ حازم اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا گیا۔ عروش نے 2 گھونٹ پی کر رکھ دیا۔ حازم نے ویر کو فون ملایا۔ ویر اور میر زیادہ تر آہان اور صارم کے سیٹ کیے ہوئے بزنس کو سنبھال رہے تھے، کبھی کبھار یہاں کا چکر بھی لگا لیتے تھے۔ آہان اور صارم نے اپنے بزنس پر خوب محنت کی تھی، اب ویر، میر اور عفان اسی بزنس کو مزید سیٹ کر رہے تھے۔ سوری ماہر، آپ کو خواہ ٹینشن ہوئی، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، مزید آگے کی بات کل کر لیں گے۔ حازم ویر کو فون کرتا اب ماہر کی طرف مڑا۔ ماہر جانا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوراً حازم سے مصافحہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے نکل کر لفٹ کے پاس کھڑا مضطرب سا عروش کا انتظار کر رہا تھا۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد عروش اسی طرف آ رہی تھی، اب چہرہ ماسک سے کور تھا۔ عروش کی نظر اس پر پڑی تو وہ بے ساختہ لفٹ کی طرف آنے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ماہر تیزی سے اس کے نزدیک آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، لفٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتاد پر عروش بری طرح جھنجھلائی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں بری طرح جٹ پٹائی، مگر ماہر اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو بس چمکتی آنکھوں سے دیوانگی کے ساتھ اس کا چہرہ نہار رہا تھا۔ وہ اسے خود میں بھینچتا اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے لگا۔ اس کو سینے سے لگانے کی دیر تھی، ماہر کو لگا جیسے سینے پر ٹھنڈی سی پھوار برسی ہو۔ وہ اسے مزید سختی سے خود میں بھینچے آنکھیں بند موند گیا۔ عروش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں، وہ اپنی جگہ سٹل ہوئی تھی، وہ اس کی سخت گرفت پر ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔
عروش ہوش میں آتی اپنی کوہنیاں اس کے سینے پر ٹکاتی اسے دور دھکیلنے لگی۔ اس کی مزاحمت پر ماہر ہوش میں آتے ذرا سا پیچھے ہوا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد ہرگز نہیں کیا تھا۔ اس کو اتنے نزدیک دیکھ کر عروش کے سارے زخم پل میں تازہ ہوئے۔ اپنی بار بار کی تذلیل یاد آئی۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک نیچے کھینچا تھا۔ عروش کی آنکھوں میں خود بخود اشک رواں ہوئے۔ اس کو روتا دیکھ کر ماہر تڑپ کر اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ اس کے لمس پر عروش تڑپ اٹھی تھی۔ دور رہیے مجھ سے، وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ ہموار نہ رکھ پائی۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے۔ بہت مس کیا تمہیں وشے، بہت زیادہ۔ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس کی عارض پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ ماہر نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے اسے اپنے پاس محسوس کیا۔ اس کی گرم سانسیں عروش کا چہرہ جھلسا رہی تھیں، جو عروش کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ عروش نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگایا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ذرا سی ڈھیلی گرفت محسوس کرتی اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیل گئی۔ لفٹ کے کھلتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ ماہر کچھ دیر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہا، پھر اسے خود سے دور جاتا محسوس کر کے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ اب کی بار وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ عروش بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ وشے، میری بات سنو یار۔ ماہر اس کی پشت کو دیکھتا ہوا تیزی سے اس کے نزدیک آیا۔ عروش بنا کوئی جواب دیے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وشے پلیز کچھ تو بولو یار، کچھ دیر کے لیے میری بات سن لو۔ وہ اس کے ہم قدم ہوتا ہوا بول رہا تھا، مگر عروش سنی انسنی کرتے ہوئی ویر کی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی جا کر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتی بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ویر اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولا۔ جی بھائی، پلیز گھر لے جائیں مجھے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتی سر سیٹ کی پشت پر ٹکا گئی۔ ویر نے مزید کچھ پوچھنے کی بجائے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ فرشتے اور دانین آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ دانین نے آج اپنی برتھ ڈے کی وجہ سے آنا تو نہیں تھا، مگر ایک اسائنمنٹ جمع کروانی تھی، اس لیے مجبوراً آنا پڑا۔ سب سے پہلے بتا، الہام بھائی نے کیا گفٹ دیا؟ فرشتے ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ دانین نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ اس میں جگمگ کرتی ہیرے کی انگوٹھی کو فرشتے نے ستائشی انداز میں دیکھا۔ واو دانی، کتنی پیاری رنگ ہے۔ فرشتے اس کے مخملی ہاتھ میں سجی انگوٹھی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں سجے نازک سے گولڈ بریسلٹ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ دو گفٹ؟ الہام بھائی نے خاصا خرچہ کیا ہے تم پر۔ فرشتے اس کے کھلتے گلابی چہرے کو دیکھ کر بولی۔ وہ میرے لیے کیک، چاکلیٹ، گجرے اور بکے بھی لے کر آئے تھے۔ دانین ہنستے ہوئے شرمائی سے بولی۔ واو، بندہ خاصا پاگل ہے تیرے پیچھے۔ فرشتے نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا۔ دانین اسے رات کی پوری کہانی سنا رہی تھی۔ جب ان سے چند قدموں کی دوری پر بیٹھی ان کی ایک کلاس فیلو فاطمہ رو رہی تھی، جبکہ
اس کی اکلوتی دوست لاریب اس کے پاس بیٹھی اسے مسلسل چپ کروانے کی تگودت کر رہی تھی۔ ان دونوں کی فاطمہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ فرشتے نے دانین کی طرف دیکھ کر آئیبرو اچکائی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ دانین نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے، پھر وہ دونوں اٹھتی ہوئی ان کے نزدیک آ گئیں۔ کیا ہوا فاطمہ؟ دانین اس کے کندھے پر ہاتھ ٹکاتی نرمی سے بولی۔ فاطمہ جواب دینے کی بجائے مزید رونے لگی۔ فاطمہ رونا بند کرو، سب تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، رونا کوئی معاملے کا حل تو نہیں ہے۔ لاریب اسے کب سے چپ کروا رہی تھی، اب ذرا سختی سے بولی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کی بار فرشتے نے فاطمہ کی بجائے لاریب کو مخاطب کیا۔ ساری غلطی اسی کی ہے۔ چند ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا ہے اس کے کزن کے ساتھ۔ نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ نکاح کی بہت ویلیو ہے، مگر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ایسی اونچ نیچ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آئے دن یہ دونوں کہیں نہ کہیں گھومنے پھرتے جاتے رہتے تھے۔ وہ لڑکا ہے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ساری نزدیکیاں سمیٹ لیں۔ اب یہ پریگننٹ ہے اور وہ ماں بدولت بڑوں کے ڈر سے باہر جا بیٹھا ہے۔ لاریب تپی تپی بول رہی تھی۔ دانین اور فرشتے صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ تم اسے فون کرو، دانین فکر مندی سے بولی۔ وہ میری کالز بھی نہیں پک کر رہا، فاطمہ سسکتی ہوئی بولی۔ فرشتے اور دانین کچھ بول ہی نہ پائیں۔ لاریب صحیح کہہ رہی تھی، کہیں نہ کہیں فاطمہ کی غلطی تھی۔ ہشام فاریہ کے ساتھ ساتھ آیت بھی لاؤنج میں موجود تھی۔ حریم کو ہلکا سا بخار تھا۔ فاریہ اسے ابھی دوا دے کر سلا کر آئی تھی۔ ہشام نے صارم، ماہا اور ماہر کو کل حویلی بلایا تھا۔ وہ سب سے عفان اور حریم کے مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ آیت ہشام اور فاریہ کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ کاشان کل نہیں آیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ بار بار اس کے پیچھے آئے گا، مگر کل کے بعد آج کا آدھا دن بھی گزر چکا تھا۔ وہ دل بہلانے کی خاطر ان دونوں کے پاس آتی بے وجہ کی باتیں کرنے لگی۔ فاریہ اور ہشام حیران تھے۔ وہ کبھی اتنا نہیں بولتی تھی، مگر آج جانے کون کون سی باتیں چھیڑ بیٹھی تھی۔ وہ ہشام کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہشام توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب کاشان سلام کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پر آیت نے بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ ہشام نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ باہر سے آنے کا تھا۔ 2 دن پہلے آیا تھا۔ وہ ہشام کی بات کا جواب دیتا آیت کی طرف مڑا۔ ہشام اور فاریہ اس سے کچھ خفا سے تھے۔ 6 ماہ تک بیٹی کا اداس چہرہ دیکھا تھا۔ انہیں بھی کاشان پر سخت غصہ تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے دلکش نقوش کو آنکھوں کے ذریعے سینے میں اتارتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں، آیت کی طرف سے یک لفظی جواب آیا۔ کاشان کو معلوم تھا وہ سب کے سامنے اس کے سوال کی باتوں کا جواب ضرور دے گی۔ گھر کب چلنا ہے؟ وہ مزید ایک سوال داغتا ہوا بولا۔ ابھی نہیں، جب میرا من ہوگا تو بتا دوں گی، وہ روکھے سے لہجے میں بولی۔ ہشام اور فاریہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ انہیں اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ ان کی بیٹی اپنے شوہر سے ناراض ہے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، چلو نا۔
اس کے کھلم کھلا اظہار پر جہاں آیت نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، وہی ہشام اور فاریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ میں شادی کے بعد ایک بار بھی رہنے نہیں آئی، اب آئی ہوں تو اپنی مرضی سے ہی واپس جاؤں گی، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ کاشان نے بے بسی سے اپنی ناراض بیوی کی طرف دیکھا۔ کاشان ایسا کرو، آج تم یہیں رک جاؤ۔ ہشام نے اس کی مشکل آسان کی۔ بے شک وہ اس سے کچھ خفا تھے، مگر بیٹی کو خوش بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو ضرور رکوں گا، کاشان چمکتی آنکھوں سے جھٹ سے بولا۔ ہشام نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، اس نے بہت اصرار تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ آیت ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کاشان نے بے خود نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کے جاتے ہی ہشام کاشان کی طرف متوجہ ہوا۔ کاشان، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہشام کی بات پر وہ ان کی طرف مڑا۔ تم اتنے مہینے تک کہاں تھے؟ ہشام سنجیدگی سے بولا۔ فاریہ بھی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کام کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا، وہ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر بولا۔ تم آیت کو ساتھ بھی تو لے کر جا سکتے تھے، وہ کتنی اداس تھی تمہارے بغیر۔ میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ کبھی تم سے بے جا ڈیمانڈ نہیں کرے گی۔ اسے کچھ چاہیے بھی ہوگا تو وہ ہرگز نہیں کہے گی، اس کی نیچر ہی ایسی ہے۔ بہت معصوم ہے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو بھی جائے تو اسے درگزر کر دینا پلیز۔ ہشام کا لہجہ آخر میں منت بھرا ہو گیا تھا۔ انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ مجھ سے کچھ ناراض ہے، مگر آپ بے فکر رہیے، میں اسے خود سے اتنا مانوس کر لوں گا کہ وہ بے جھجک اپنی ہر بات مجھ سے کر سکے گی۔ کاشان انہیں یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ اب تو وہ اسے اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس کے بارے میں باتیں بھی کرتا تھا تو وہ پوری توجہ سے سنتا تھا۔ دانین کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب الہام انہیں اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یزدان اور باقی سب سے بغل گیر ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یزدان سر، کیا میں نین کو ڈنر کے لیے لے جاؤں پلیز؟ وہ ایک نظر دانین پر ڈالتا یزدان سے مخاطب ہوا۔ وہ آج سے پہلے رات کے وقت اسے کہیں نہیں لے کر گیا تھا، یہ پہلی بار تھا۔ یزدان کچھ دیر سوچنے کے بعد اثبات میں سر ہلا گیا۔ جاؤ دانی گڑیا، ریڈی ہو جاؤ، وہ دانین کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ 10 بجے سے پہلے پہلے ہی اسے واپس چھوڑ دینا، یزدان اسے سختی سے ہدایت دیتا ہوا بولا۔ میں 10 بجے تک نین کو صحیح سلامت واپس چھوڑ دوں گا، وہ جھٹ سے بولا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہی دانین بلیک شارٹ فراک میں ہلکی سی ریڈی باہر آئی تھی۔ الہام اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتا دانین کو ساتھ لیتا باہر کی جانب بڑھا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے دانین کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کیا۔ وہ دانین کو پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتا گاڑی سڑک پر ڈال گیا۔ الہام نے گاڑی چلاتے چلاتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں قید کیا۔ دانین کے دماغ میں صبح سے فاطمہ کی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ الہام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ الہام نے اس کے تاثرات پر دھیان ہی نہیں دیا، وہ اس کا ہاتھ کھینچنا شرم و حیا سے مشروط کر گیا۔ الہام کی گاڑی کسی ریسٹورنٹ کی بجائے
ایک عالیشان سے بنگلے کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اپنے گھر لایا تھا۔ وہ اسے اپنا گھر، اپنا کمرہ دکھانا چاہتا تھا۔ دانین کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ وہ اسے کسی ریسٹورانٹ کی بجائے یہاں کیوں لایا تھا؟ آؤ نین، آج تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں، وہ دانین کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ نین اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ وہ بس خوف سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے کل رات کی الہام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ بھی تو رخصتی چاہتا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ رہا تھا؟ یار بیٹھی کیوں ہو؟ 10 بجے تمہیں واپس بھی تو چھوڑنا ہے، اور کل رات کی ادھوری ملاقات کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے پر جھکتا پھونک مار کر بولا۔ دانین اس کی باتوں کا غلط مطلب نکالتی شدید غصے میں آئی۔ دماغ میں پہلے ہی فاطمہ سوار تھی۔ حالانکہ اگر وہ سوچتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ سامنے کھڑا انسان کبھی بھی اس سے زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے بولی تھی۔ یار ریسٹورانٹ میں رومانس نہیں ہونا تھا تو سوچا گھر سارا انتظام کر لوں۔ وہ خمار بھری نظروں سے اسے دیکھتا شرارت سے بولا۔ شرم تو نہیں آئی آپ کو اپنی ہی عزت پر نقب لگاتے ہوئے؟ دانین غصے سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ الہام اس کے غصیلے انداز پر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہی جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی رخصتی سے پہلے مجھے یہاں لے کر آتے ہوئے؟ میں جانتی ہوں لڑکوں کی فطرت ہی یہی ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے الہام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا گھٹیا سمجھتی تھی کہ اسے بے بس کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا؟ الہام نے تو بس اس کے لیے چھوٹا سا سرپرائز پلان کیا تھا۔ اس کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کوکنگ کی تھی۔ شام سے لاؤنج اس کے لیے سجا رہا تھا، صرف چند لمحے اس کے ساتھ گزارنے کے لیے، اور وہ اسے اتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ نین ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بس تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے صفائی دیتا ہوا بولا۔ میں جان گئی ہوں سب آپ کی فطرت کو، تبھی تو رات کے اس پہر اپنے گھر لے آئے ہیں، تاکہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ دانین غصے سے جانے کیا کیا بولنے والی تھی، جب الہام کی دہاڑ پر اس کی زبان تالو سے جا لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ زور زبردستی کروں گا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ اچھا کرنے کا سوچا، تمہیں ہمیشہ سب سے آگے رکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم میری محبت کو حوث کے ساتھ مشروط کرو گی۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں رخصتی سے پہلے تمہارے نزدیک آنے کا سوچ سکتا ہوں؟ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے ساتھ چند لمحے گزارنے کی لالچ میں بھاگا آتا ہوں۔ تمہاری ہمارے نکاح کے بعد پہلی برتھ ڈے تھی، میں اسے ہر لحاظ سے یادگار بنانا چاہتا تھا۔ شام سے تمہاری خاطر گن چکر بنا ہوا ہوں، یہی سوچ کر کہ میری نین کو جو جو پسند ہے وہ سب کر لوں، مگر تم نے مجھے اور میری محبت کو دو پوڑی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ کبھی تم سے ملنے نہیں آؤں گا، اب ملاقات رخصتی کے بعد ہی ہوگی۔ اس کی دہاڑ پر دانین اب سہمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا اب وہ اسے سینے سے لگا کر اس کا ڈر دور کرے گا، مگر وہ اس کی طرف کا دروازہ دہاڑ سے بند کر کے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ دانین کو اب اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔
تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیسے اس سے مخاطب کرے، وہ کتنا سخت غصے میں تھا۔ دانین نے پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا، ورنہ اس کے سامنے تو وہ اتنا نرم ہوتا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں کی پھولی مسل اس کے شدید غصے کی گواہ تھی۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا منٹوں ہی میں افندی ہاؤس کے سامنے تھا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑے بیٹھا اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ اترو گاڑی سے، اسے گاڑی میں بیٹھتے سسکیاں بھرتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں آئی ایم سو۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب وہ گاڑی سے اترتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولتے، اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ دانین بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی نیچے اتری۔ ہاں مجھے معاف کر دے پلیز، وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی منت کرنے والے انداز میں بولی۔ اندر جاؤ، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا سنجیدہ تاثرات سے بولا۔ دانین بے بسی سے اسے دیکھتی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ الہام گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتا، لب بھینچ کر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پارسا اپنے کمرے میں بیٹھی کل رات کی بارسل کی حرکتوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی۔ سب گھر والے دانین کے کمرے سے نکلتے اپنے کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب باسل نے نوٹ کیا کہ کسی کا دھیان بھی اس کی طرف نہیں تھا تو وہ فوراً پارسا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ آؤ اپنے کمرے میں چلتے ہیں، ماما نہیں دیکھ رہی، بلکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ پارسا کے کان میں جھکتا ہوا بولا۔ بیٹا جی تمہاری ماں دیکھ رہی ہے تمہیں۔ ازوا اس کے کندھے پر چبت لگاتی پارسا کو فوراً اس کی پہنچ سے دور کر گئی۔ موم آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں میری بیوی کو مجھ سے دور کر کے، وہ دہائی دیتا ہوا بولا۔ سب کے کہہ کے ماحول کو زعفران بنا گئے۔ پارسا ہنستی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، اس کا یکدم ہی خوف سے دل دھڑکا۔ اس سے پہلے وہ بستر سے اترتی باہر کی جانب بھاگتی جب کوئی پیچھے سے اسے دبوچتا اس کی پشت سینے سے لگا گیا۔ بیبی کہاں بھاگ رہی ہو؟ اتنی مشکل سے تو تمہاری قربت نصیب ہوئی ہے۔ اپنے نزدیک باسل کی موجودگی محسوس کرتی وہ پرسکون ہوئی۔ یار یہ ظالم زمانہ ہمیں دور کرنے پر تلا ہے۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی ٹھوڑی پر لب جما گیا۔ کوئی آ جائے گا، پارسا منمناتے ہوئے بولی۔ آنے دو، وہ خمار بھری آواز میں بولتا اس کے عارض پر لب جما گیا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس کے ہاتھ آئی تھی۔ آج وہ اچھے سے سارے حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ جی تو یہاں قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 400 سبسکرائبر پر اگلی قسط آئے گی۔ تھینکس فار واچنگ، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، کل ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔